چاہیے بہار، مجھ کو چاہیے بہار، مجھ کو چاہیے بہار۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فلسطین۔ یہ ویڈیو مسیح العلماء کی تفاسیر پر مبنی کتابوں سے لی گئی ہے۔ فلسطین، فلسطی یا فلسطین، یہ نام بائبل کے پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش میں اس وقت آتا ہے جب ابراہیم جرار میں مقیم تھے، یا اسحاق علیہ السلام، اور اسرائیل کے ملک کے شہر جرار میں بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابی ملک۔ پیدائش 26:1۔ ابی ملک کو فلسطینیوں کا بادشاہ بتایا گیا ہے، لیکن پیدائش کی اس کتاب میں، بائبل کی پیدائش کی اس کتاب میں تاریخی غلطی ہے شاید، کیونکہ فلسطینی اسرائیل میں قاضیوں کے زمانے میں آئے، یعنی بعد میں آئے تھے۔ فلسطینی جات کے علاوہ باقی شہروں میں آباد تھے جو کہ ساحلی شہر تھے اور بحر روم پر آباد تھے، وہاں رہتے تھے۔ جات غالباً شفیلا یا کوہستانی علاقے میں تھا۔ لفظ فلسطین فلسطین سے نکلا ہے، یعنی فلسطین تے کے ساتھ اور فلسطین تے کے ساتھ۔ فلسطینیوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت ہی کم معلوم ہے، البتہ کہتے ہیں کہ فلسطین کفتور سے آئے تھے۔ یرمیہ 47:4، آموس 9:7۔ یہ غالباً کریتے یا بحر ایجین کے جزیروں کا نام ہے۔ انہوں نے کسی بھی وقت ملک کنعان، جو کہ موجودہ اسرائیل ہے، ہجرت کی۔ عبرانی لوگ یعنی اسرائیل یہ بات جانتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی میں قبل مسیح کے آخر میں اور 12ویں صدی قبل مسیح کے شروع میں اسرائیل آئے تھے۔ اسرائیل میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے جو ظروف ملے ہیں، یعنی جو برتن وغیرہ، مٹی کے برتن وغیرہ ملے ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینی یونانی جزیرے کریتے سے آئے تھے۔ فلسطینیوں کی یونانی جزیروں کو ترک کرنے اور کنعان میں آباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت یورپی اقوام سیلاب کی صورت میں ہجرت کر کے وہاں آئے تھے، جس نے یونانی علاقوں انطولیہ اور شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح ہیتیوں کی بادشاہی کو تباہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے مشرقی بحر روم کی شکل و صورت ہی بدل ڈالی۔ فلسطینی عبرانیوں سے زیادہ ماہر اور کاریگر تھے، خاص طور پر لوہے کی صنعت میں۔ فلسطینیوں کو دھات کا علم تھا، یعنی اوزار وغیرہ بنانے کا، جبکہ عبرانی یعنی اسرائیلی ان سے ناواقف تھے۔ عبرانیوں کو اپنے زرعی آلات بنانے کے لیے فلسطینیوں کی مدد درکار ہوتی تھی، اور باقی چیزوں میں عبرانی فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے، اور فلسطینی لوہے کے اوزار بنانے میں عبرانیوں سے یعنی اسرائیلیوں سے کافی اچھی قیمت وصول کرتے تھے۔ اس حالات کی تصدیق آثار قدیمہ کی کھدائی سے بھی ہوتی ہے کہ جب فلسطینی کنعان کے ملک میں آئے تو وہ لوہے کے زمانے میں داخل ہو چکے تھے، یعنی لوہے کی صنعت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ یعنی لوہے کے جو اوزار بناتے ہیں، تلوار، ہل وغیرہ، بیلچے اور درانتیاں وغیرہ، جبکہ اسرائیلیوں نے یہ کام یعنی لوہے کے اوزار کا کام داؤد بادشاہ کے زمانے میں سیکھا تھا۔ فلسطینیوں نے عبرانی قوم کو صنعت و حرفت سے آگاہ کر دیا، اور عبرانیوں نے بھی اپنے ہمسائے فلسطی کو دوسری باتوں میں متاثر کیا۔ کنعان آنے کے بعد فلسطینیوں نے فوراً کنعانی زبان اختیار کی۔ آج بھی فلسطی دوسری زبانیں سیکھنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ کنعان کے آنے کے بعد فلسطینیوں نے سامی نام رکھنے بھی شروع کر دیے۔ فلسطی سامی دیوتاؤں دجون کو مانتے تھے، جیسے قضا 16:23 میں آیا ہے، 1 سموئیل 5:1-7 میں آیا ہے، استرات 1 سموئیل 31:10 میں ہے، اور بال زبوب کو بھی پوجتے تھے۔ یہ جو ہے نا بائبل کی کتاب 2 سلاطین باب 1 اور آیت 2 میں ہے، کی پوجا کرتے تھے۔ بائبل میں اکثر جگہ انہیں غیر سامی ہونے کی وجہ سے نامختون بھی کہا گیا ہے، جیسے بائبل کی کتاب ہے قضا باب 14 آیت 3 میں یہ موجود ہے۔ تاریخ قضا کی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے عبرانیوں کے سب سے بڑے حریف خود فلسطینی تھے۔ چونکہ اسرائیلی یہودا، شمون اور دان کے قبیلے فلسطینیوں کے ملک کی سرحد پر آباد تھے، اس لیے وہی قبیلے زیادہ تر دباؤ میں رہتے تھے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا رہتا تھا کیونکہ نزدیک رہتے تھے۔ اسرائیلی قاضی شمجر نے انہیں شکست دی۔ یہ لکھا ہے قاضی کی کتاب میں باب 3 آیت 31 میں۔ فلسطینیوں کے بنی اسرائیل پر مختصر غلبے کا ذکر قاضی کی کتاب میں لکھا ہے۔ قضا
باب 10 آیت 6۔ آخری سمسون فلسطینی قوم کی شکست کا باعث بنا۔ سمسون آخری اسرائیلی قاضی تھا۔ سمسون ایک جاسوس اور دلیلہ کے دام میں پھنس گیا۔ سموئیل نبی کو کسی حد تک فلسطینیوں پر فتح حاصل ہوئی جب اس نے مصفا کے مقام پر فلسطینیوں کو شکست دی تھی۔ داؤد نبی نے بھی ساؤل بادشاہ سے بھاگنے کے بعد فلسطینیوں میں ہی پناہ لی اور وہاں اس نے فلسطینیوں سے لوہے کا کام سیکھا۔ داؤد بادشاہ کے زمانے میں فلسطینیوں کے ساتھ عبرانیوں کے تعلقات بہتر تھے، لیکن سلیمان بادشاہ اور داؤد بادشاہ کی وفات کے بعد یا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد فلسطینی پھر قدرت میں آ گئے، کیونکہ داؤد اور سلیمان کے زمانے میں وہ آزادی کھو چکے تھے۔ فلسطی شہر پھر تجارت کرنے لگے کیونکہ ان کا محل وقوع ایسا تھا، اچھا تھا۔ یوئیل نبی کی کتاب باب 3 آیت 4، آموس نبی کی کتاب باب 1 آیت 6۔ بائبل میں قاضیوں سے پہلے فلسطینیوں کا ذکر۔ فلسطینیوں کا ذکر پیدائش میں آیا ہے۔ پیدائش 21:32 میں فلسطینیوں کا ذکر جرار کے بادشاہ ابی ملک کو فلسطینیوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ پیدائش 26:1۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے کیونکہ فلسطی قاضیوں کے زمانے میں کنعان آئے تھے اور وہ یونان سے آئے تھے۔ تازہ اسٹڈی کے مطابق ممکن ہے کہ فلسطینی کی عظیم ہجرت قاضیوں کے زمانے میں ہوئی ہو اور آغاز ان کا بزرگوں کے زمانے میں ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون رامسیس سوم کے فوجی فلسطینی بھی تھے جس نے 1191 میں فلسطینیوں کو پسپا کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سپاہی کرائے کے فوجی تھے، فلسطینی فرعون کی رامسیس سوم کے دستے میں، فوج میں۔ ممکن ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ فلسطینیوں کی آبادی جرار میں رہتی ہو۔ اس وقت فلسطی تعداد میں کم تھے، اس لیے شرارت نہیں کر سکتے تھے، قدرت میں نہیں تھے نا، کم تھے۔ وہ اسرائیلیوں کے دشمن بھی نہیں تھے چونکہ حضرت اسحاق اسرائیلی نبی تھے۔ فلسطینیوں کے عبرانی کے ساتھ تعلقات بہتر تھے۔ فلسطین نام فلسطین کی اصطلاح بائبل میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ خروج 15 میں، عیسائیہ 14 میں، یوئیل نبی کی کتاب 3 میں۔ ان حوالوں میں اس سے مراد فلسطیہ ہے۔ فلسطیہ بحر روم کی اس جنوب مشرقی ساحلی پٹی کا نام تھا جس میں فلسطی آباد تھے۔ یہ لوگ ہند یورپی نسل سے تھے اور کریتے سے آئے تھے۔ فلسطیہ اس علاقے کے عبرانی اصطلاح ارض فلسطین کا ملک سے ہے اور فلسطین مقامی اصطلاح تھی۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو کہ فلسطین کا ملک کیسے بنا اور یہ لوگ کہاں سے آئے اور ان کی نسل کیا تھی، ان کی اصل زبان کیا تھی۔ یونان کے جزیروں سے یہ آئے، خاص طور پر جزیرے کریتی سے آئے تھے اور یہ ہند یورپی نسل تھے۔ بہرحال یہ تو تھی آپ کو کچھ مطالعے کے بارے میں بتانا کہ یہ فلسطینیوں کی اس پر حالات زندگی پر یا ان کی تاریخ پر مشتمل میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی۔ امید ہے آپ کو پسند آ جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔